السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ الجامع لتواریخ البخاری سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات، فوائد، منہج۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے منہج کو سمجھنے کے لیے یا کسی بھی امام اور محدث کے منہج کو سمجھنے کے لیے ان کی کتابوں کو غور سے پڑھنا ضروری ہے۔ بارہا ایک کتاب کو پڑھا جائے، فوائد لکھے جائیں، چیزیں جمع کی جائیں، پھر اس امام کی جتنی بھی کتابیں ہیں ان تمام کتابوں سے متعلقہ بحث کو دیکھا جائے، منتشر فوائد کو جمع کیا جائے، پھر جا کے ہمیں اس امام کے منہج پر شرح صدر نصیب ہوتی ہے۔ یہ وہ طریقہ ہے جو اہم محدثین کا تھا، جو ہمارے اساتذہ کا ہے، اور یہی منہج ہم نے اپنے اساتذہ کبار محدثین سے سیکھا اور اسی پر زندگی گزارنے کی کوشش ہے۔ اس منہج پر چلتے ہوئے ہی ہم نے امام بخاری رحمہ اللہ کے جرح و تعدیل کو جمع کیا۔ جرح و تعدیل پر امام بخاری صاحب کی کتابوں کو پہلے جمع کیا، پھر امام بخاری صاحب رحمہ اللہ نے کے شاگردوں نے جو آپ سے سوالات کیے ان کو جمع کیا۔ اس طرح تھوڑی بہت محنت کرنے سے جو کچھ ہمیں ملا، الحمدللہ وہ الجامع لتواریخ البخاری کے نام سے ہم نے 3 جلدوں میں شائع کیا ہے۔ یہ ہمارا ڈپلومہ امام بخاری کے حوالہ سے جو ہم نے کلاسیں شروع کی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے اور ان کو خیر و برکت کا ذریعہ بنائے اور ان سے مستفید ہونے کی طلبہ و طالبات کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کی مجلس میں نے ایک بہت بڑے جلیل القدر صحابی رسول سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات پر کچھ بحث کرنی ہے۔ یہ بات صرف ہم امام بخاری کے اقوال کی روشنی میں کرنا چاہتے ہیں۔ بطور فائدہ اگلے دنوں میں ہماری ایک اور بڑی ہی مبارک اور قیمتی کتاب شائع ہو رہی ہے، اس کا نام ہم نے رکھا معرفت الصحابہ عند الامام البخاری رحمہ اللہ۔ صحابہ کرام کے حوالہ سے امام بخاری رحمہ اللہ کی تمام کتابوں میں بہت بڑا مواد، بہت بڑی بڑی بحوث ملتی ہیں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کی کتابوں کو بارہا پڑھنے سے یہ شرح صدر ہوئی کہ یہ تمام بحوث جو صحابہ کرام کے حوالہ سے امام بخاری نے کی ہیں، اس مبارک کتاب کو ہم نے الگ ترتیب دیا ہے۔ انشاءاللہ یہ بھی اگلے دنوں میں شائع ہوگی عربی زبان میں، پھر بعد میں اردو بھی کر دیں گے انشاءاللہ۔ میں ابھی فی الحال صرف الجامع لتواریخ البخاری سے ہی بحث کرنا چاہتا ہوں اور اس پر کچھ منہجی بحوث ہیں وہ بھی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں الجامع لتواریخ البخاری ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 649 ہے، راوی نمبر تاریخ الکبیر کا 7941 ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یعنی اپنی 2 کتابوں میں سیدنا ابو ہریرہ کی حالات پر بات کی ہے۔ ایک تاریخ الکبیر جو بھی میں نے حوالہ دیا، اور الاوسط تاریخ الاوسط میں 2 جگہ پر امام بخاری رحمہ اللہ نے سیدنا ابو ہریرہ کا ذکر خیر کیا ہے۔ اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الادب المفرد میں بھی سیدنا ابو ہریرہ کے نام پر بحث کی ہے۔ ہمیں امام بخاری رحمہ اللہ کی ان 3 کتابوں سے ڈیٹا ملا، تاریخ الکبیر سے، تاریخ الاوسط سے اور الادب المفرد سے۔ الادب المفرد یہ کتاب زہد اور تقوی پر ہے، اخلاقیات پر ہے، بہت زبردست کتاب ہے۔ لیکن جب ایک جلیل القدر امام اور محدث حدیث پر کوئی بھی کتاب لکھتا ہے، وہ ضرور اس کتاب کے اندر علل کی بحوث، جرح و تعدیل کی بحوث وغیرہ وغیرہ ضرور کرتا ہے۔ جب ہم نے اس نیت سے الادب المفرد کو ایک لفظ کو پڑھا اپنی اس کتاب میں ڈاٹا جمع کرنے کے لیے، تو ہمیں وہاں سیدنا ابو ہریرہ پر بھی بحث کچھ ملی، الحمدللہ۔ تو فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ یہ ہوا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے جو بھی بحث کی امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے کسی بھی کتاب میں، وہ ہم نے جمع کر دی اپنی کتاب الجامع لتواریخ البخاری میں۔ یہ چھوٹے چھوٹے سلسلے اللہ کی رضا مقصود ہے، ہو سکتا ہے اسی حوالہ سے ہمارے دل و دماغ میں کوئی اچھی بات بیٹھ جائے اور ہم اپنا جینا مرنا قرآن و سنت کو بنا لیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہرحال امام بخاری رحمہ اللہ نے تاریخ الکبیر راوی نمبر 7941 فرماتے ہیں، عبد شمس ابو ہریرہ الدوسی الازدی الیمانی نزل المدینہ۔ ماشاء اللہ۔ عبد شمس ابو ہریرہ الدوسی الازدی الیمانی، الدوسی الازدی الیمانی، 3 نسبتیں ذکر کی، پھر فرمایا نزل المدینہ، آپ مدینہ طیبہ میں تشریف لائے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں قال احمد بن ابی طیب
अन इब्न उयैना अन हिशाम इब्न उर्वा, हिशाम इब्न उर्वा कहते हैं मात अबू हुरैरा व आयशा सनत 57 कि सैयदना अबू हुरैरा और उम्मुल मोमिनीन अम्मी जान अम्मी आयशा सदीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा दोनों 57 हिजरी में फौत हुए। यानी तारीख़ वफ़ात इमाम बुखारी रहमहुल्लाह हिशाम बिन उर्वा से बयान कर रहे हैं तो पहले सनद लाए हैं। तारीख़ वफ़ात बयान करने के लिए भी इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने उस कौल की सनद जिक्र की है। तारीख़ वफ़ात को बयान करने के लिए बासनद कौल लाए हैं। ये मनहज हमें मालूम हुआ और ये इमाम बुखारी साहब की सारी किताबें भरी हुई हैं, हर बात बासनद, खा हदीस हो, खा सहाबी का कौल हो, खा ताबी का कौल हो, खा किसी मुहद्दिस का फतवा हो, खा जरह तदील का कौल हो, खा तारीख़ वफ़ात हो, हर चीज़ बासनद। आगे फरमाते हैं एक और कौल, वक़ाल अल हसन अन ज़मरा, हसन बसरी ने कहा ज़मरा से, ज़मरा ने क्या कहा, माता सनता 58 कि सय्यदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 58 हिजरी में फौत हो गए। दो कौल, ये भी बासनद। तीसरा कौल, वक़ाल इब्न इसहाक़, इब्न इसहाक़ ने कहा माता सनता 59 आप 59 हिजरी में फौत हो गए। वक़ाल हुसैन इब्न हुरैस क़ाल हद्दसना अल-फ़ज़ल इब्न मूसा अन मुहम्मद इब्न अम्र अन अबी सलमा अन अबी हुरैरा अब्द शम्स, सनद बयान की, अन अबी हुरैरा अब्द शम्स मिन अल-अज़द मिन दोस, अज़द कबीला से थे। अबू हुरैरा का नाम अब्द शम्स था ज़माना जाहिलियत में, दोस से थे। रवा अन्हु इब्न अब्बास व जाबिर बिन अब्दुल्लाह, इनसे सय्यदना इब्न अब्बास और जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने रिवायत की। व अनस बिन मालिक और अनस बिन मालिक ने, क़ाल वहब बिन जरीर, वहब बिन जरीर ने कहा, क़ाल हद्दसना अबी अन इब्न इसहाक़ अन मुहम्मद इब्न इब्राहीम तैमी अन अबी अनस मालिक इब्न अबी आमिर कुन्तु इंद तलहत इब्न उबैदिल्लाह फदखल रजुलन फक़ाल वल्लाहि या अबा मुहम्मद मा नदरी मा हाज़ल यमानिय्यु अअलमु बिरसूलिल्लाहि मिनकुम क़ाल वल्लाहि मा नशक्कु अन्नहु समिअ मिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा लम नस्मा। हर बात बासनद। इस कौल की भी पहले सनद लाए। अबू अनस मालिक बिन अबी आमिर कहते हैं मैं तलहा बिन उबैदुल्लाह के पास था, एक शख्स दाखिल हुआ, उसने कहा अल्लाह की कसम अबू मोहम्मद नहीं हम जानते कि ये यमानी क्या है। यमानी सय्यदना अबू हुरैरा यमनी थे, ये यमनी शख्स क्या है, ये सबसे ज्यादा रसूलुल्लाह सल्लम को जानता है तुमसे। उसने कहा वल्लाहि मा नशक्कु अन्नहु समिअ मिन रसूलिल्लाहि मा लम नस्मा व अलिम मिनहु मा लम नअलम। अल्लाह की कसम हम शक नहीं करते कि इसने रसूल सल्लम से वो कुछ सुना जो हमने नहीं सुना और ये उसने वो कुछ जाना है जो हम नहीं जानते। इन्ना कुन्ना अक़वामन अगनिया, हम गनी लोग थे, लना बुयूतातुन व अहलूना, हमारे घर थे, हमारे अहलोयाल थे। कुन्ना नाती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरफ़य नहार सुम्मा नरजिउ, हम सुबह शाम नबी अलैहि वसल्लम के पास आते थे फिर वापस चले जाते। व काना मिस्कीन ला माल लहु वला अहल, और सय्यदना अबू हुरैरा मिस्कीन थे, इनके पास कोई माल नहीं था ना कोई अहलोयाल थे। व काना मिस्कीनन ला माल लहु वला अहल इन्नमा कानत यदुहु मा यदि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका हाथ रसूल सल्लम के हाथ में होता था। तदूरु हैसुमा दारा, जहाँ नबी अलैहि वसल्लम आते जाते वहाँ आ भी आते जाते। वलम नजिद अहदन फीही खैरुन यक़ूलु अला रसूलिल्लाहि मा लम यक़ुल, हम नहीं जानते किसी को कि उसके अंदर वो खैर हो जो नबी अलैहि वसल्लम पर कहे, मा लम यक़ुल जो वो ना कहे। यानी सबसे ज़्यादा खैर बरकत की बातें, अहादीस की बातें, नबी अलैहि वसल्लम की बातें ये अबू हुरैरा ही करते हैं। वक़ाल अब्दुल्लाह, यहाँ पर मैं रुकना चाहता हूँ, वकाना मिस्कीन ला माल लहु वला अहल, ये मिस्कीन थे, इनके पास कोई माल दौलत नहीं होता था ना कोई अहलो याल थे। ऐ मिस्कीनों तुम्हें मुबारक हो, अगर कोई इंसान मिस्कीन है और उसका उड़ना बचौना कुरान और सुन्नत है, दिन रात वो खिदमत दीन में मसरूफ़ है और है भी मिस्कीन, अल्लाह की कसम इस मिस्कीनी को कभी ऐब ना समझना, इस फ़कीरी को कभी ऐब ना समझना। इस मिस्कीनी और फ़कीरी की वजह से कहीं कुरान और हदीस की खिदमत को ना छोड़ देना, बल्कि अहलुल्लाह मिस्कीन ही होते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये मुहद्दिसीन खुदाम दीन ये मिस्कीन ही होते हैं। ये एक अलग दास्तान है कि मुहद्दिसीन कितने गरीब और कितने मिस्कीन फ़कीर थे, कितने यतीम थे। सलफ़ खल्फ़ के दर्जनों वाक़यात हमने पढ़े किताबों के अंदर। बहरहाल वकाना मिस्कीनन ला माल लहु वला अहल, अल्लाह की कसम कुरान और सुन्नत के साथ कैसी मोहब्बत की अबू हुरैरा ने। आज पूरे मुसलमानों की ज़ुबान पर, तलबा तालिबात पर, उलमा पर, मुहद्दिसीन पर अन अबी हुरैरा अन अबी हुरैरा अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ये सादत है अबू हुरैरा को कि आज दुनिया की ज़ुबानों पर अबू हुरैरा का नाम है।
رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعاؤں کا سلسلہ جاری ہے. جہاں بھی روئے زمین پر حدیث پڑھی جاتی ہے اللہ کی قسم سب سے زیادہ نام ابو ہریرہ کا آتا ہے. یہ عزت اس کے لیے پیسے نہیں چاہیے، اس کے لیے اخلاص چاہیے، اپنے آپ کو قرآن و حدیث کے ساتھ منسلک کرنا ہے. بہرحال وقال عبد اللہ العباسی، نظر بھی کچھ میری کمزور ہو گئی ہے، اینک بھی نہیں لگائی. بہرحال العباسی قال حدثنا بكيع قال حدثنا العامش عن ابي صالح. ابو صالح کہتے ہیں کان ابو ہریرہ من احفظ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سند ذکر کی امام بخاری رحمہ اللہ نے ابو صالح نے کہا سیدنا ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے سب سے بڑے حفاظ میں سے تھے، سب سے بڑے حافظ تھے، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں. ولم يكن بافضلهم. وقال ابن شيبة قال حدثنا ابن ابي فديك قال موسى بن يعقوب اسم ابي هريره عبد عمر. ابو ہریرہ کا نام کیا ہے؟ موسیٰ بن یعقوب نے کہا ان کا نام عبد عمر ہے. وقال ابن ابي الاسود اسم ابي هريره عبد الشمس. ابن ابی الاسود نے کہا ابو ہریرہ کا نام عبد الشمس ہے. ويقال عبد نہم من عبد نہم بھی کہا جاتا ہے. ويقال سکین بن عمر، سکین بن عمر بھی کہا جاتا ہے. وقال ابن نمیر قال حدثنا یوسف بن بکیر قال حدثنا ابن اسحاق عن بعض اصحابہ. ابن اسحاق کہتے ہیں اپنے بعض ساتھیوں سے ان ابی ہریرہ، ابو ہریرہ کے بارے میں کہ ابو ہریرہ نے کہا کان اسمی عبد الشمس، میرا نام عبد الشمس تھا. فسمیت فی الاسلام عبد الرحمن، اسلام میرا نام عبد الرحمن رکھا گیا. وقال اسماعیل وجدت فی کتاب ابی، اسماعیل کہتے ہیں میں نے اپنے ابو کی کتاب میں پایا اسم ابی ہریرہ فی الجاہلیہ عبد الشمس، ان کا نام جاہلیت میں عبد الشمس تھا. واسمہ فی الاسلام عبد اللہ، اور آپ کا نام اسلام میں عبد اللہ تھا. یہ جو روایت ابھی ہم نے پڑھی ہے اس سے پہلے قال ابن نمیر قال حدثنا یونس بن بکیر قال حدثنا ابن اسحاق عن بعض اصحابہ. عن بعض صحابی یہ مجہول ہیں، پتہ نہیں واللہ عالم کون لوگ ہیں یہ، یعنی اس مجہول راوی کی جو سند ہے اس میں آتا ہے کہ ان کا نام تھا عبد الرحمن، ابو ہریرہ کا نام عبد الرحمن. اور مشہور بات ہمارے یہاں یہی ہے کہ ابو ہریرہ کا نام تھا عبد الرحمن بن صخر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہرحال یہ مختلف اقوال امام بخاری رحمہ اللہ نے جمع کیے، ہر قول با سند جمع کیا اپنی کتاب تاریخ الکبیر میں. ماشاء اللہ اس میں کئی ایک باتیں ہیں، کچھ میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں. وقال فی الاوسط، امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی دوسری کتاب تاریخ الاوسط روایت نمبر راوی نمبر 402 میں کہا قال حدثني احمد وقال حدثنا ابن وهب قال اخبرني مخرمة عن ابيه النافع انه سلم ابي هريره ان على عائشہ. نافع کہتے ہیں کہ انہوں نے ابو ہریرہ کے ساتھ نماز جنازہ پڑھی ام المومنین امی عائشہ صدیقہ پر. وقال فی الاوسط، امام بخاری رحمہ اللہ نے تاریخ الاوسط راوی نمبر 423 میں کہا قال حدثني احمد قال حدثني ابن وهب قال اخبرني ابی جریج قال قلت لنافع فقال صلینا علی عائشہ و ام سلمہ، ہم نے امی عائشہ پر نماز پڑھی اور ام سلمہ پر نماز پڑھی. والامام ابو ہریرہ، اور ان پر نماز جنازہ پڑھانے والے امام سیدنا ابو ہریرہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یوم صلینا علی عائشہ، جس دن ہم نے امی عائشہ پر نماز پڑھی. وحضر ذلک عبداللہ بن عمر، اور اس وقت امی عائشہ کے جنازہ میں ابو ہریرہ امام تھے اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بھی موجود تھے. یعنی بڑے بڑے صحابہ کرام کی موجودگی میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے جنازے پڑھایا کرتے تھے. ام المومنین کا جنازہ امی جان امی عائشہ کا جنازہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا. یہ ہمیں دو حوالے ملے تاریخ الاوسط میں امام بخاری رحمہ اللہ کی. وقال ترمذی، پہلے الادب المفرد کا حوالہ، قال فی الادب المفرد صفحہ 19، امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی تیسری کتاب الادب المفرد صفحہ 19 میں لکھا قال موسیٰ نے کہا. اس قول سے پہلے جو روایت ہے اس کی سند میں موسیٰ راوی ہے. وہ روایت ذکر کی امام بخاری صاحب نے پھر فرمایا قال موسیٰ نے کہا کان اسم ابی ہریرہ عبداللہ بن عمر، کہ سیدنا ابو ہریرہ کا نام عبداللہ بن عمر تھا. کیا نام تھا؟ عبداللہ بن عمر. تو سارے اقوال کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یہی لگتا ہے کہ ابو ہریرہ کے نام کے بارے میں اختلاف تھا، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کے ہاں راجح بات یہ ہے کہ امام سیدنا ابو ہریرہ کا نام عبداللہ بن عمر تھا. جیسا کہ الادب المفرد کے صفحہ نمبر 19 کے حوالہ سے امام بخاری رحمہ اللہ امام موسیٰ کا قول نقل کرتے ہیں کان اسم ابی ہریرہ عبداللہ بن عمر. اور اسی طرح تاریخ الکبیر میں بھی عبداللہ بن عمر کا ذکر کرتے ہیں. ایک دو بار وہاں بھی ذکر مختلف محدثین سے باسنہ ذکر کیا ہے.
اور عبدالرحمن جو نام تھا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا، اس کی سند میں بعض اصحابی یہ مجہول ہیں، واللہ تعالی عالم بالصواب۔ اب ہم آتے ہیں امام ترمذی رحمہ اللہ کی کتاب کی طرف۔ وقال ترمذی فی الجامع الکبیر، حدیث نمبر 2۔ الجامع الکبیر اور سنن ترمذی، یہ سنن ترمذی کے ہی نام ہے۔ الجامع الکبیر سے مراد سنن ترمذی سے مراد الجامع الکبیر، دونوں کے ایک ہی نام ہیں، یہ دو نام ایک ہی کتاب کے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ بہرحال حدیث نمبر 2 سنن ترمذی میں ذکر کرنے کے بعد امام ترمذی فرماتے ہیں وابو ہریرہ اختلف فی اسمہ فقالوا عبد شمس وقالوا عبد اللہ بن عمر ہکذا وہکذا قال محمد بن اسماعیل۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ کے نام میں اختلاف کیا گیا، انہوں نے کہا عبد شمس اور انہوں نے کہا عبداللہ بن عمر، یعنی بعد نے کہا کہ ان کا نام عبد شمس تھا اور بعد نے کہا کہ ان کا نام عبداللہ بن عمر تھا۔ وہکذا قال محمد بن اسماعیل، اور اسی طرح کہا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے امام بخاری کا قول نقل کیا اپنی کتاب سنن ترمذی میں۔ یہ چند بہت ضروری باتیں تھیں آج کی مجلس میں جو میں بیان کرنا چاہتا تھا۔ اس میں کئی ایک باتیں ہیں منہج کے حوالہ سے، ایک یہ بھی بات ہے کہ اب دیکھیں قال موسیٰ کان اسم ابی ہریرہ عبداللہ بن عمر، یہ موسیٰ کا جو قول ہے ابو ہریرہ کے نام کے حوالہ سے، یہ قول نہ تاریخ کبیر میں ہے، نہ اوسط میں، نہ کسی اور جگہ، نہ ہی یہ قال موسیٰ نے کہا، موسیٰ راوی نے وضاحت کی، یہ ذکر قال موسیٰ کی نسبت سے نہ ہی امام ترمذی نے ذکر کیا ہے، بلکہ یہ امام بخاری نے الادب المفرد میں ذکر کیا ہے صفحہ 19 میں کہ قال موسیٰ راوی نے کہا ابو ہریرہ کا نام عبداللہ بن عمر تھا۔ اس سے ہمیں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے کئی ایک اقوال جرح و تعدیل کے انہوں نے اپنی کتب تواریخ میں، جرح و تعدیل کی کتابوں میں ان کو نہیں لکھا بلکہ دوسری کتابوں میں ان کو ذکر کیا ہے، جیسے تاریخ الکبیر میں ماشاءاللہ مفصل بحث کی امام بخاری رحمہ اللہ نے، اور اس طرح اپنی دیگر کتابوں میں دیگر فوائد ذکر کیے۔ تو یہ تمام ائمہ محدثین کا یہی طریقہ کار ہوتا ہے، یہی منہج ہوتا ہے کہ اگر وہ ایک چیز اپنی یہ کتاب میں لاتے ہیں تو دوسری کتاب میں، تیسری کوئی اور چیز تیسری کتاب میں لے آتے ہیں، اور آج کے بھی مصنفین کا یہی طریقہ اور منہج ہے۔ اس لیے ہمیں ایک ایک چیز کو پیچھے پڑھ جانا چاہیے، تمام کتابوں سے فوائد کو جمع کر کے پھر ہی مطالعہ کرنا چاہیے الحمدللہ۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ ہمیں امام بخاری جیسے جلیل القدر ائمہ محدثین کی کتابوں کو لازم پکڑنا چاہیے۔ یہ الجامع تواریخ البخاری جمع کرنے کے کئی ایک اسباب ہیں۔ ایک سبب یہ بھی ہے، نام لیے بغیر، میں ایک مدرسہ میں مجھے درس کے لیے بلایا گیا، تو میرا موضوع تھا امام بخاری رحمہ اللہ کا منہج جرح و تعدیل، اس پر میں نے گفتگو کرنی تھی۔ میرے سامنے تقریباً 150 طلبہ علماء بیٹھے ہوئے تھے، تو اب امام بخاری رحمہ اللہ کے جرح و تعدیل کے منہج پر میری گفتگو تھی، تو میں نے شروع میں ہی یہ سوال کیا علماء کرام بیٹو، امام بخاری رحمہ اللہ نے جرح و تعدیل پر کوئی کتابیں لکھی ہیں؟ اگر لکھی ہیں تو وہ کون سی ہیں؟ کوئی نام، کوئی تعداد کتنی ہیں؟ تو ان میں سے کسی کو پتہ نہیں تھا، اور یہ سوال اور بھی جگہوں پر کیے، انفرادی طور پر بھی، تو یہ پریشانی سامنے آئی کہ اتنے بڑے جلیل القدر امام اور محدث کی جرح و تعدیل پر کتابیں کیوں ہم سے دور ہیں؟ ان کو قریب کرنا ہے، برصغیر میں ان کو عام کرنا ہے، ایک نئے سے نئے انداز میں کام کرنا ہے تاکہ طلبہ و طالبات ان کتابوں کو لازم پکڑیں، صحیح بخاری انسان پڑھ جائے اور امام بخاری رحمہ اللہ کی کتب تواریخ، کتب جرح و تعدیل نہ پڑھے، یہ بہت بڑا نقص ہے۔ اس نے گویا کہ صحیح بخاری پڑھنے کا حق ادا نہیں کیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی کتب جرح و تعدیل یہ سب کن پڑھائی جائیں، سب کن پڑھائی جائیں، تاکہ کما حق ہو جرح و تعدیل کا فن امام بخاری رحمہ اللہ نے جس ایک بہت بڑے منہج کے ساتھ اپنی کتابوں میں مدون کیا، مرتب کیا ہے، وہ ہمارے بیٹوں کے سامنے، بیٹیوں کے سامنے ہو، طلبہ طالبات کی زبانوں پر امام بخاری کی یہ باتیں ہوں، عام ہوں۔ بارک اللہ فیکم۔ اس طرح اور بھی کئی ایک باتیں ثابت ہوتی ہیں۔